بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے شادی کی تو شادی جس سے کی تھی اس کو بہت پسند کرتا تھا، تو اس نے ایک شرط رکھی کہ میری شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد ہمارے گھر میں نہ تمہارا کوئی رشتہ دار آئے گا نہ میرا آئے گا۔ تو اس نے وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر آخر اس کو وہ لڑکی پسند تھی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہ تمہارا آئے گا نہ میرا آئے گا۔ اب یہ کر کے ان کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد اس شخص نے سوچا کہ میں کسی دوسرے شہر چلا جاتا ہوں، اس سے پہلے کہ میرے کوئی رشتہ دار یہاں پر آئیں جائیں، اور سب دوستوں وغیرہ کو بھی منع کر دیتا ہے کہ میرے گھر نہیں آنا، کیونکہ ہم لوگوں نے ایسے عہد کیا ہوا ہے کہ نہ میرے گھر میں میرے رشتہ دار آئیں گے نہ بیوی کے آئیں گے، ہم لوگ یوں رہیں گے۔ خیر وہ یہاں سے دوسری جگہ دوسرے شہر چلے گئے۔ اب وہاں چلے گئے تو کافی دن ہو گئے رہتے ہوئے، تو ایک دن ایک دوست اس شخص کا دوست رات کو آ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا یہ تو وہی جگہ ہے جہاں میرا دوست آ کے ٹھہرا ہے، میں کیوں نہ رات کو اس کے گھر پر ٹھہر جاؤں، کیونکہ پہلے تو لوگ پیدل چلا کرتے تھے، پیدل اتنی مسافت طے کر کے وہ تھک چکا تھا، تو وہ اپنے دوست کے گھر کے پاس آ گیا اور آ کے دستک دینے لگا، اور دستک دینے پہ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس سے کہنے لگا کہ میں آپ کے گھر آیا ہوں، میرا دوست کا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو کام پہ گیا ہوا ہے، آپ ادھر بیٹھ جائیں، ابھی آئے گا تو بات کر لیجیے گا۔ بیوی جو تھی وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، وہ آٹا گوندھتی بھی چھوڑ کے اپنا ایک تھیلا بناتی ہے، کپڑے بھرتی ہے اور گھر سے نکل کے چلی جاتی ہے۔ اس تھوڑی دیر بعد، گھنٹہ دو گھنٹے بعد، وہ شخص آ جاتا ہے جو اس کا دوست تھا۔ دوست آ کے کہنے لگا کہ میری بیوی کہاں گئی ہے، وہ ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ جب میں آیا اس نے مجھے یہاں بٹھایا، وہ آٹا گوندھ رہی تھی، وہ اسی طرح چھوڑ کے چلی گئی، اور اس میں ایک تھیلی تھی ہاتھ میں، لے کے چلی گئی، اب پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں میں بتانا بھول گیا تھا کہ تم نہیں تھے اس وقت میرے پاس، تو میں نے نہیں بتایا تمہیں کہ ہم میاں بیوی نے آپس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ اس کے گھر والے آئیں گے، نہ میرا کوئی جاننے والا نہ کوئی ملنے والا آئے گا، اب اتفاق ہے تمہیں معلوم نہیں تھا، تم آ گئے ہو، تو اس لیے وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے۔ تو وہ کہتا او ہو، میری وجہ سے ناراض ہوئی ہے نا، میں ہی لے کے آتا ہوں۔ اب دوست یہ کہہ کے پیچھے بھاگا ہوا جاتا ہے اور جا کے اس کی بیوی کو لے کے آ جاتا ہے، اور بیوی کو لے کے آتا ہے اور اس کے بعد گھر پر چھوڑتا ہے اور کہتا ہے بھابھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ ایسا عہد کیا ہوا ہے، میرے دوست نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے میں آ گیا تھا غلطی سے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں جاتا ہوں، کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ نکل کے چلا گیا اس کے گھر سے، اور وہ آہستہ آہستہ پیدل چلتا ہوا جانے لگا رات کے ٹائم پہ۔ اب وہ بیوی ہے واپس کچن میں آئی اور آ کے اپنا آٹا گوندنا شروع کیا۔ جب وہ آٹا گوندنے کے لیے اس نے ڈبہ کھولا اور اس میں سے آٹا نکالنے لگی، تو وہاں پر اس نے دیکھا ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس بزرگ کو دیکھ کے کہتی تم کون ہو، کیا ہو؟ میں ڈر گئی وہ ایک دم۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم یہ جو آٹا لے رہی ہو نا یہ میرا ہے، اس کو مت لو، یہ تمہارا نہیں ہے۔ وہ کہتی کیوں، تمہارا کیسے ہوا؟ کہنے لگا یہ اس شخص کا آٹا ہے جو تمہارے گھر آیا تھا، اور تم نے اس کو بھگا دیا یہاں سے کہ نہیں یہاں پر کھانا نہیں ملے، کچھ نہیں ملے گا، جاؤ یہاں سے، لہٰذا یہ آٹا تم نہیں لے سکتی، یہ آٹا تم مجھے دے دو، میرے تھیلے میں ڈال دو، کیونکہ جو شخص جہاں گیا ہے نا میں وہاں پر وہ آٹا پہنچاؤں گا، تمہیں نہیں ملے گا یہ۔ وہ کہنے لگی یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو عورت تھی وہ ایک دم پریشان ہو گئی، سوچنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہوا اس کا، اور مجھے سمجھائیں آپ۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب مہمان آتا ہے تو اللہ اس کا رزق بھیجتا ہے، تو تم نے اس کے رزق کو منع کر دیا، اللہ کے رزق کو، اور مہمان کو یہاں سے واپس لوٹا دیا اور کہا میرے گھر کوئی نہ آئے، اور تو اس کی وجہ سے یہ جو اس کے حصے کا آٹا ہے وہ میں لے کے جاؤں گا، جس گھر میں لوگ اس کو اپنا پناہ دیں گے میں وہاں پر وہ آٹا دے دوں گا۔ تو یہ سن کر وہ رونے لگتی اور معافی مانگتی، کہتی مجھے معاف کر دو، میں اب بھی اس کو لے کے آتی ہوں اس شخص کو، اور اس کو روٹی پکا کے کھلاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ گھر سے باہر جاتی ہے، بھاگی بھی، اور جا کے اس شخص کو دکھتی اور لے آتی ہے۔ شوہر بھی پیچھے سے آواز لگاتا ہے کہاں جا رہی ہو، بھلے لوگوں کہاں جا رہی ہو۔ وہ جواب نہیں دیتی اور وہ چلی جاتی ہے، اور وہ وہاں سے ان کو معافی مانگتی اور لے کے آتی ہے، کہتی مجھے معلوم نہیں تھا، آپ ہمیں مہمان ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، آ جائیں، آپ میرے گھر میں کھانا کھا کے روٹی کھا کے پھر جائیں گے۔ وہ اس کو اندر لے کے آ جاتی ہے، پھر روٹی پکاتی ہے، اسے کھلاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا جب اس کو یہ نصیحت ہو گئی کہ نہیں، مہمان جو آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے،
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی رزق کا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ بھی زیادہ رزق کھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے ہم ڈبل کھانا پکاتے ہیں، ورنہ ہم گھر کے 3-4 لوگ تھوڑا سا ایک سالن بنا لیتے، تھوڑا سا پکا لیتے ہیں، لیکن مہمانوں کے آنے کا خدشہ ہوتا ہے تو ہم ڈبل پتیلے بھر کے پکاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب سے دے رہا ہوتا ہے، اور وہ وافر ہوتا ہے کہ اس سے ہم بھی سیر ہو جاتے ہیں، ہمارے ملنے والے بھی اور گھر والے بھی سب۔ تو کبھی بھی مہمانوں کو نظر انداز نہ کیجیے، اور آنے جانے والوں کو نظر انداز ہمیشہ خوش ہوئیے کہ جب یہ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے رحمت اور برکت اور رزق میں اضافہ لے کے آ رہا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مہمان جو ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ آپ کے گھر میں آتا ہے اور کیا چیز لے کے چلا جاتا ہے یہاں سے، تو آپ کبھی مہمانوں کو برا نہ کہیں اور ہمیشہ انہیں خوش دلی سے آنے دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اچھے عمل کرنے کی، آمین۔